اللہ تعالیٰ رانا کی طرف سے خوش آمدید، السلام علیکم۔ یہ میری محبت کا نمبر 3 ہے اور آج یہ انشاءاللہ سائنوسس ختم ہو جائے گا، پوری ہو جائے گی یہ کہانی۔ تو ہم نے یہاں پہ نمبر 2 میں کیا تھا کہ شریش شادی کر کے جب بیگم فرخندہ جہاں کے عالیشان محل نما بنگلے میں آتی ہے تو وہاں سنجیدگی ہے، رتبہ آ رہی ہے، سلیقہ شواری ہے۔ تو شریش کو گھٹن ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہتی ہے مگر کر نہیں سکتی۔ فرخندہ جہاں کی دوسری دونوں بہویں جو دوسری بہویں ہیں اور ان کے بچے اس ماحول کے عادی ہو چکے ہیں، مگر شریش اس ماحول کی عادی نہیں ہے۔ شہروز جہاں بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہ اپنے شوہر سے کہتے ہیں تو وہ بھی کہتا ہے بھئی اب گھر کا ماحول ہے، میں بھی اسی ماحول بڑا ہوں تو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ گھر میں ہر کام کے لیے نوکر اور نوکریاں ہیں جو باوردی ہے، یعنی ان کا سیلف جو کچن کا جو ہوتا نا شیلف، وہ کار کا ڈرائیور سب باوردی ہیں، سب نے ایک یونیفارم پہنی ہوئی ہے۔ شریش ایک دن اکیلی کار لے کر سی وی چلی جاتی ہے تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اکیلی چلی گئی۔ شریش ہار ماننے والی لڑکی نہیں ہے، وہ اس شہر زدہ اور قبرستان جیسے ماحول کو بدلنے کی ٹھان لیتی ہے۔ اسی طرح ایک انقلابی مہم کا آغاز کر دیتی ہے۔ پہلے وہ شہروز جہاں، پھر دونوں بہووں اور ان بچوں کو تبدیل کرتی ہے اور آخر میں بیگم فرخندہ جہاں سے اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ یہ ایک تھوڑا سا وقت طلب وہ ہے معاملہ، تو وہ کس طرح کرتی ہے یہ تو اس کو شور میں وہ کرتی ہے کس طرح کرتی ہے۔ جب اس کو ہم اگر یہ فلم کے لیے تو تفصیل آ جائے گی، اگر سیریل یا سوپ کے لیے تو پھر اس میں وہ تفصیل آ جائے گی۔ اسی دوران مہوش کا شوہر، مہوش جو اس کی دوست ہے اس کی شریش کی، اس کا شوہر ساحل ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ شریش بیوہ ہو کر حیات احمد کے گھر واپس آ جاتی ہے۔ پھر آغا سرکار بھی بیرون ممالک کے دورے سے واپس آ جاتے ہیں، تو ایسے ہی وہ گھر پہ آتے ہیں ان کے، تو وہ شریش کو دیکھ کر چونک جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ تو حیات احمد کی بیٹی نہیں ہے۔ یعنی یہاں اب یہ بات کھل جاتی ہے کہ جس لڑکی کا نام تھا وہ مہوش تھی اور یہ شریش ہے اور یہ وہ لڑکی نہیں ہے۔ اب ساری بات سب کے سامنے کھل کے آ جاتے ہیں، ڈرامائی انداز ہوگا کھانے کا، جیسے جب وائنڈ اپ ہوتا ہے تو ایک چیز سامنے آ جاتی ہے ایک دم دھڑاکے کے ساتھ، دم دھڑاکے کے ساتھ۔ تو یہ دم دھڑاکے کے ساتھ یہ ایک دم سے یہ وائنڈ اپ کا یہ آ گیا معاملہ۔ تو آغا سرکار یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد پوری سب کی کہانی شریش بھی بتاتی ہے، وہ میں حیات احمد بھی بتاتا ہے، ساری صورتحال سامنے آ جاتی ہے۔ تو آغا سرکار فیصلہ سناتا ہے کہ شریش کو طلاق دے کر مہوش سے شادی کر دے۔ یہ ایک عجیب فیصلہ کرتے ہیں آغا سرکار اور اپنے روحانی پیشوا کا حکم مانے، مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا فیصلہ ہے، اس کو سب مانے کیونکہ میں آپ لوگوں کا روحانی پیشوا ہوں۔ مگر شہروز کو شریش سے محبت ہو چکی ہے، ایک محبت ہو گئی، تعلق بن گیا، اچھا ہو گیا، تو وہ ہوتا ہے لہذا وہ تمام دباؤں کے باوجود اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ شہروز گھر چھوڑ کر شریش کو لے کر بیرون ملک چلا جاتا ہے۔ اس کام میں ایس پی روحان ان کی بھرپور مدد کرتا ہے۔ جو ایس پی روحان کا جو کریکٹر ہے نا، وہ شریش کے ساتھ ہر مرحلے میں یہ شامل ہے کہ وہ اسے محبت کرتا ہے، شریش کی ہو نہیں رہی ہے لیکن وہ اسے محبت کرتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ تو یہاں پر بھی اس معاملے میں بھی وہ ان کے سپورٹ کرتا ہے، باہر جانے کے اس میں پاسپورٹ وغیرہ بنوا رہا، دوسری جگہ کی پاسپورٹ اس کا بنا ہوا تھا، شریش کا نہیں تھا، وہ تمام صورت ہے۔ ایئرپورٹ پر آغا سرکار ان دونوں کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں، ایئرپورٹ پہ آغا سرکار پہنچ جاتے ہیں، روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے جان بوجھ کر یہ فیصلہ
سنایا تھا تاکہ میں تم دونوں کی محبت کو تمہارے گھر والوں کے سامنے دکھا سکوں. یعنی ان لوگوں کا میں نے یہ اس لیے کیا تھا کہ تم دونوں کی فیملی کو پتہ چل جائے کہ تم دونوں کی شادی جس طرح سے بھی ہوئی، جو بھی معاملات ہوئے، لیکن تم دونوں اب اس محبت میں اتنے وہ ہو گئے ہو، محبت میں کہتے ہیں کہ محبت کی انتہا تک پہنچ گئے ہو کہ اب تم دونوں کو ایک ساتھ ہی رہنا چاہیے. تو اسی ساتھ رہنے کے لیے اور گھر والوں کے اندر سے بھی وہ سب چیزیں ختم ہو جائیں اور تب ایک وہ ہو جائے. کیونکہ شریش جو ہے وہ ایک نامعلوم لوگوں کی بیٹی ہے، یعنی اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور غریب لوگ ہوں گے. اس نے بیچارے نے ہاسٹل میں رہ کے پڑھائی ساتھ کرتے کرتے جاب کرتے کرتے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا. تو اس لیے وہ اس کو کہتے کہ تمہیں قبول کرنا فرخانہ بیگم کے لیے بہت مشکل کام تھا، اس لیے مجھے یہ کرنا پڑا. اب فرخانہ بیگم بھی نرم پڑ جاتی ہے، گھر کا ماحول پرسکون اور نارمل ہو جاتا ہے، جیسا کہ شیرش جانتی ہے. مطلب کہتے ہیں کہ ماحول پھر وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسا شیرش جو ہے وہ چاہتی تھی، اور شیرش کی خواہش پر مہوش سے ایس پی روحان شادی کر لیتا ہے. یعنی پھر وہ جب کانیول تو وہ اس کو کہتی ہے کہ تم اس سے شادی کر لو، مہوش سے، میری دوست سے، تم بھی دوست ہو، یہ بھی دوست. لیکن روحان شادی کر لیتا ہے، اور مگر وہ پھر بھی شیرش کو ہی اپنے دل میں چاہتا ہے، اور دل شیرش کو ہی کہتا ہے. یعنی ایس پی روحان کا جو دل ہے وہ شیرش روحان کو یہی کہتا ہے میری محبت. یعنی وہ شیرش سے ہی محبت کرتا ہے، مگر شیرش کی خواہش پر مہوش سے شادی کر لیتا ہے. ایس پی روحان کا فارمولہ یہ ہے، محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دو جسم ایک جان ہو. یعنی ضروری نہیں کہ دو جسم ملے. محبت آپ کی محبت ہوتی ہے، آپ دور سے محبت کریں، اپنی محبت کے لیے قربانی دیں. تو سچی محبت یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے محبوب کے لیے یا جسے آپ چاہتے ہیں اس کے لیے آپ بھرپور قربانی دیں. تو اس خاموش محبت اور ایس پی روحان کی قربانی کی یہ کہانی یہاں اختتام کو پہنچی ہے، میری محبت. انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک نئی کہانی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں. اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں اور دیگر عزیز و اقارب میں شیئر ضرور کریں. میرے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے اگر آپ کچھ کاوشیں کر سکتے تو ضرور کریں، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.